اب ابراہیم علیہ السلام کے جو بچے ہیں اسماعیل علیہ السلام، اب وہ تھوڑے تھوڑے سے بڑے ہو رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ان سے باتیں بھی کرنے لگے ہیں، ان کے ساتھ کھیلنے بھی لگے ہیں، ان کے ساتھ دوڑنے بھی لگے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام رات میں خواب دیکھتے ہیں. ایک خواب آتا ہے ان کو کہ جس کو سب سے زیادہ تم محبت کرتے ہو اس کو ذبح کرو، اس کو کاٹ ڈالو. ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، بہت سارے اونٹ کو ذبح کر دیتے ہیں. پھر دوسرے دن خواب آتا ہے، نہیں اونٹ کو نہیں، جس کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اس کو. اب ابراہیم علیہ السلام سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ اپنے بیٹے سے، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے، جو ایک دم آخری میں ملے تھے، اور ایک ہی بیٹے تھے اس ٹائم. پھر اس کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہوا، ان کا نام اسحاق تھا. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل اور ایک دوسرے اسحاق. لیکن اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام ایک دم بوڑھاپے پہ ان کو ملے تھے. اب کتنی محبت ہوتی ہے فادر کو، اب والد کو اپنے بچوں سے. ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اسماعیل کو ذبح کرو، اسماعیل علیہ السلام کو کاٹو، ان کی قربانی دو. ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کے پاس جاتے ہیں، اسماعیل کے پاس جاتے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحوک فانظر ماذا تری. اے میرے بیٹے اسماعیل، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ کیا کروں، میں تم کو ذبح کر دوں کیا؟ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے رہے ہیں تمہیں ذبح کرنے کا. تو آج کے بچے ہوں تو ہم لوگ ہوں تو کیا کریں؟ ابو کے ہاتھ سے اپنی انگلی کو چھڑائیں اور بھاگ جائیں. اے پاگل ہو گئے کہ تم مجھے کاٹ ڈالو گے کیا؟ مجھے ذبح کر دو گے، تم کو کیا ملے گا ذبح کر دو گے تو؟ لیکن وہ لوگ، اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بچے تھے، انہوں نے کہا میرے ابو بول رہے ہیں تو کون سا غلط بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہی پاس جانا ہے، آج نہیں تو کل جائیں گے. تو اسماعیل علیہ السلام اپنے ابو کو کیا بولتے ہیں؟ یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے ابو، آپ کو جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں آپ کرو، بنداس کرو، میں بھاگوں گا نہیں، میں کہیں جاؤں گا نہیں. آپ مجھے قتل کر دو، مجھے مار ڈالو، مجھے ذبح کر دو، اور میں انشاءاللہ صبر کروں گا. اب ابراہیم علیہ السلام جن کو ایک دم آخری میں ان کو بیٹا ملا ہے، کتنی محبت ہوگی. ان کو لیتے ہیں اور گھر سے نکلتے ہیں، اپنے ساتھ چاقو لیتے ہیں. ان کی بیوی کے پاس شیطان آتا ہے. شیطان کہتا ہے حضرت تجھے معلوم ہے کہ آج تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کو ذبح کر دے گا، کاٹ ڈالے گا. تو وہ کیا کہتی ہیں؟ ہاں بھاگ جا تو شیطان، میرے شوہر ہے، ان کا بیٹا ہے، ان کی مرضی، جو کرنا ہے ان کو کرنے دو. پھر ابراہیم علیہ السلام آگے جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان آتا ہے. شیطان بولتا ہے کیا کر رہا ہے ابراہیم، کتنی آخری میں تجھے یہ لڑکا ملا ہے، تو کتنی ان سے محبت کرتا ہے، مت ذبح کر تو ان کو. تو ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ ایسے کنکڑ اٹھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اسٹون سے اٹھاتے ہیں، اور اسٹون اٹھا کے مارتے ہیں شیطان کو کہ تو بھاگ، میرا بیٹا ہے نا، میرا اللہ مجھے آرڈر کر رہا ہے ذبح کرنے کو، تو میرا اللہ سب سے بڑا ہے، میری محبتیں سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ میں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں وہ 3 مرتبہ آتا ہے شیطان، اور تینوں مرتبہ ابراہیم علیہ السلام ایسے چھوٹے چھوٹے کنکڑ لیتے ہیں، اسٹونس لیتے ہیں، اور اس کے اوپر مارتے ہیں. تو آج جو بھی حج کرنے جاتے ہیں نا، پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں حج کرنے، تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ ادا، وہ پرفارمنس اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک حاجی آنے والوں کو کیا کر دیے کہ جو بھی حج کرے گا اس کو ایسے ہی اسٹون سے مارنا رہے گا. تو آج بھی حاجی جاتے ہیں نا تو ایسے کر کے مارتے ہیں، وہاں پہ شیطان نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی جو پرفارمنس تھی، ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت تھی، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی. اب جو بھی حج کرنے جاتے ہیں سب اسٹون سے مارتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیتے ہیں ذبح کرنے کے لیے. ہوا تک رک جاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے. فرشتے آسمان سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اینجل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہا ہے باپ، اتنی محبت کرتا ہے آپ سے کہ اپنے بیٹے کو قتل کر دے رہا ہے، ذبح کر دے رہا ہے. اور ان کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے کہ ابو، جو چھری ہے، جو نائف ہے، جو چاقو ہے، اس کو اچھے سے پین کر لو، شارپ کر لو اس کو، تاکہ آپ رکھو اور فوراً مجھے ذبح کر دو، نہیں تو میرا خون بہے گا، میں تڑپوں گا، تو کہیں آپ کا ہاتھ رک نہ جائے، آپ مجھے ذبح کرنے سے رک نہ جاؤ، جو اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے اس کو پورا نہ کر سکو، ایسا نہ ہو، آپ اس کو شارپ کر لو. اب ابراہیم علیہ السلام شارپ کر کے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری رکھتے ہیں کہ ان کو ذبح کر دیں گے. اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بولتے ہیں کہ اے جبرائیل، جنت سے ایک شیپ لو، ایک مینڈا لو،
اور مینڈا لے کے جاؤ اور اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکالو اور مینڈے کو رکھو. اب ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے ہیں اپنے بیٹے اسماعیل کو, اور اللہ تعالیٰ چاقو کو کیا بول رہے ہیں کہ کاٹنا نہیں ہے. نائف کا کام کیا ہے؟ کاٹتی ہے نا چاقو, لیکن اللہ تعالیٰ نے آرڈر کر دیا کہ تجھے کاٹنا نہیں ہے. تو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے اوپر چاقو چلا رہے ہیں, لیکن چاقو چل نہیں رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو لگا ہم نے کاٹ دیا ہے اپنے بیٹے کو, اور وہاں پہ اسماعیل کی جگہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مینڈے کو رکھ دیا تھا, شیپ کو رکھ دیا تھا. تو قربانی شیپ کی ہو گئی, مینڈے کی ہو گئی. اور جب انہوں نے دیکھا کہ اسماعیل تو بازو میں کھڑے ہیں, خوش ہیں, اور مینڈا کٹ گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم تو کامیاب ہو گیا ہے, تو نے میرا آرڈر کمپلیٹ کیا ہے, تو میرا دوست ہو گیا ہے, آج سے تو میرا پکا دوست ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں خلیل اللہ, اللہ تعالیٰ کا جگری دوست, سب سے اچھا دوست. اس وجہ سے کہ جتنے بھی آرڈر اللہ تعالیٰ نے دیے, جتنے بھی ٹاسک دیے, انہوں نے پورے کیے.